الحمد لله الذي أبدع الأخلاق والأرضين، والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين، وعلى آله الطيبين وأصحابه المطهرين وعلماء ملته أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین. منبر پاک پر جلوہ فرما علماء ذوی الاحترام، مداحان خیر الانام، بالخصوص گرامی مرتبت عزت مآب جامع معقولات و منقولات حضرت علامہ مولانا مفتی عزیر عالم صاحب قبلہ برکاتہم العالیہ، شیخ الحدیث اسد المدرسین دار العلوم حضرہ، حاضرین باوقار، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات، آج کی یہ پاکیزہ بز جس میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کیے ہوئے ہیں، عالم اسلام کی بڑی باعظمت ذات کی یاد میں منعقد ہے. جس کی زندگی کے بے شمار جلوے ہیں، جس کی شخصیت کئی جہتوں سے بڑی منفرد اور ممتاز ہے، جسے ہم اور آپ شہزادہ اعلی حضرت کہتے ہیں، جنہیں ہم سید الاسفیاء کہتے ہیں. جس ہستی کے لیے ہم زبدۃ العارفین کا لقب استعمال کرتے ہیں، جسے عالم ربانی اور نائب سید المرسلین کے خطاب سے یاد کرتے ہیں، اور پوری دنیا جسے مفتی اعظم کے نام سے اور لقب سے جانتی ہے. قابل مبارکباد ہیں آپ سب حضرات، خاص کر وہ لوگ جنہوں نے ماضی کی روایت کو باقی رکھتے ہوئے شاندار پیمانے پر جشن مفتی اعظم منانے کا اہتمام کیا. یادوں کا یہ سلسلہ کل تک چلے گا. آج خطاب، تقریر، نعت اور منقبت خوانی کی صورت میں، اور کل انشاءاللہ تناول طعام کی شکل میں ان کی یاد آپ تازہ کرتے رہیں گے.
دارالعلوم تدریس الاسلام اس اعتبار سے خصوصیت کا حامل ہے کہ 30-35 سال سے اس کے صحن میں جشن مفتی اعظم ہند اہل بشیلہ مناتے آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آئندہ بھی قائم رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں یہ ذہن دیا ہوا ہوگا، بلکہ یہ عمل اگر شروع کیا گیا ہوگا تو معمار قوم و ملت، محسن اہل سنت، ہمدرد بشیلہ حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد حسن علیہ رحمت و رضوان کا اس موضوع پر کبھی میری ان سے گفتگو نہیں ہو سکی، لیکن مجھے کچھ ایسا ہی لگتا ہے کہ حضرت کی توجہ پر اہل بشیلہ نے یہ کام شروع کیا ہوگا، چونکہ حضرت علامہ اعجاز احمد صاحب قبلہ سرکار مفتی اعظم ہند کے دست حق پرست پر بیعت ہے، اور اجمیر شریف میں حاضری کے وقت سرکار مفتی اعظم ہند سے بیعت کا شرف انہیں ملا تھا۔ تو اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ حضرت کی سرپرستی جیسے ان کی حیات ظاہری میں تھی، آج بھی ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی رہے گی۔ میرے بعد آپ شعراء اور خطبہ کو سنیں گے، میں آپ کا دل رکھنے کے لیے کچھ دیر آپ کے درمیان رہوں گا۔ لمبے سفروں کی بنا پر آج میں نے معذرت چاہی، لیکن معذرت قبول نہ ہوئی، تو تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے درمیان حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، آئیے مصطفیٰ جان رحمت سرور کائنات فخر موجودات نبی مکرم شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ قدس میں درود و سلام کا نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آل الکرام اجمعین۔ حضرات، یہ مہینہ محرم الحرام کا ہے۔ اس کی 10ویں تاریخ ایک یادگاری تاریخ ہے جسے پوری دنیا 1400 سال سے نہایت اس کو احتشام کے ساتھ یاد کرتی ہے اور آئندہ بھی یاد کرے گی۔ حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا میں یوں تو بہت سارے سبق اور نصیحت اپنے ماننے والوں کو دے رکھے ہیں، لیکن خاص کر ایک بات کہ شریعت کے معاملے میں، دین کے معاملے میں، احکام شریعت کے سلسلے میں اپنے اور بیگانے کا کوئی امتیاز نہیں کیا جا سکتا ہے۔
جو شریعت ہے وہ سب کے لیے ہے، شریعت کا قانون سب کے لیے ہے، چاہے وہ خاندان کا ہو یا خاندان کا نہ ہو۔ یزید کسی نہ کسی طرح سے خاندان کا ہوتا تھا، بلکہ رشتہ داروں میں آتا تھا، لیکن امام عالی مقام نے اپنے کردار و عمل سے یہ ثابت کر دیا خونی رشتہ بعد میں ہے اور شریعت کا رشتہ پہلے ہے۔ یہ سبق میدان کربلا سے ملتا ہے۔ دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اگر آپ شریعت پر عمل کرنے میں یہ دیکھ رہے ہوں کہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، شریعت کی بات پر چلنے میں ہمیں پریشانیاں اٹھانی پڑیں گی، تو ان پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ شریعت پر مضبوطی سے قائم رہنا چاہیے۔ میدان کربلا سے ایک سبق یہ بھی ملتا ہے، اس کو استقامت کہا جاتا ہے، تسلق کہا جاتا ہے، دین پر مضبوطی سے قائم رہنا کہا جاتا ہے۔ امام علی مقام اگر یزید کو خلیفۃ المسلمین مان لیتے، آپ اسے امیر المومنین تسلیم کر لیتے، آپ اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے، مسئلہ ختم ہو جاتا، یزید خوش ہو جاتا، لیکن معاملہ یہ تھا کہ وہ اس کے لائق نہیں تھا، وہ نااہل تھا، شریعت کی روشنی میں وہ اس معیار پر نہیں تھا۔ اس لیے امام علی مقام نے شریعت کی ترازو پر جب اسے تولا اور وہ نااہل نکلا تو آپ نے اس کی بیعت سے انکار کر دیا اور فرما دیا خلافت، امارت، مذہبی قیادت اسی کو حاصل ہوگی جو اس کا اہل ہوگا۔ یہ شریعت کی بات ہے۔ یزیدی چاہتے تھے کہ شریعت کے اس قانون کو پس پشت ڈال دیا جائے، اس قانون کو یہاں ختم کر دیا جائے، اور یزید جس طرح سے کہتا ہو اس کو تسلیم کیا جائے۔ امام علی مقام کا فرمان تھا شریعت دیکھی جائے گی، کسی کی شخصیت نہیں دیکھی جائے گی۔ اس لیے آپ نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا۔ یہ وہ استقامت جو میدان کربلا میں امام علی مقام نے دکھائی اور شریعت پر مضبوطی سے قائم رہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے انہیں ایک انعام بخشا، اس استقامت کا صلہ اور تحفہ دیا کہ آنے والی نسلیں، بلکہ کہہ لیجئے کہ صبح قیامت تک اب یہ اعلان ہوگا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں نے یہ تمہیدی بات اس لیے کہہ دی کہ آج کچھ لوگ حسینی بننے کا دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم حسین والے ہیں، مگر ان کی زندگی اگر دیکھی جائے تو تعلیمات حسین سے ان کی زندگی کا دور کا بھی واسطہ نہیں ہوتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریعت پر مضبوطی سے قائم رہے، آپ نے استقامت دکھائی، بلکہ ہمالیہ پہاڑ سے زیادہ اپنی جرأت و ہمت کی مضبوطی کا اظہار فرمایا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ظالم پوری دنیا میں بے نقاب ہو گیا، ذلیل و رسوا ہو گیا۔
ظلم سے کسی کی زمین پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، ظلم سے کسی کی عمارت پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، ظلم سے کسی کی پراپرٹی پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، لیکن کسی کے دل پہ قبضہ نہیں کیا جا سکتا۔ دل پر آپ ظلم سے قبضہ نہیں کر سکتے۔ یزید نے میدان کربلا پہ قبضہ کر لیا، اس کی سلطنت اور اس کی مملکت میں وہ علاقہ آ گیا، عراق اور شام پر اس کی حکومت ہو گئی، مگر وہ دلوں پہ قابض نہیں ہو سکا، دلوں کو فتح نہیں کر سکا۔ دل وہی فتح کرتا ہے خدا جس کے حصے میں یہ نعمت رکھتا ہے۔ یزید اپنے ظلم سے زمینوں پر قبضہ کر بیٹھا، اور امام حسین نے اپنے کردار سے دنیا والوں کے دل کو اپنے قبضے میں کر لیا۔ آج پوری دنیا میں امام عالی مقام کی محبت کا چراغ مسلمان ہی نہیں غیر مسلموں کے بھی دل میں جل رہا ہے۔ یہ ان کی استقامت کی برکت ہے، تسلط فی الدین کی برکت ہے، نسبت رسول کی برکت ہے۔ انہی برکتوں کو لے کر کے پوری دنیا میں اہل ایمان جی رہے ہیں اور انشاءاللہ جیتے رہیں گے۔ تاریخ آپ اٹھا کر کے دیکھیں تو آپ کو اس طرح کے بے شمار واقعات ملیں گے کہ ایک طرف حق ہے، ایک طرف باطل ہے، ایک طرف سچ ہے، ایک طرف جھوٹ ہے، ایک طرف ایمان ہے، ایک طرف کفر ہے، ایک طرف سنت ہے، ایک طرف بدعت ہے، ایک طرف خرافات ہے، ایک طرف روایات ہے۔ ایسے حالات آپ ماضی میں دیکھیں گے، اور نہ جانے کتنی شخصیتیں آپ کو ایسی ملیں گی کہ جنہوں نے ہمالیہ پہاڑ کی طرح باطل کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ حضرت سیدنا امام احمد ابن حنبل کی شخصیت کو لے لیجیے، میں بہت تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ ہندوستان میں حضور مجدد الفسانی حضرت سیدنا شیخ احمد فاروقی سرہندی علیہ رحمت و رضوان کی زندگی کو لے لیجیے۔ دشمن کلمہ پڑھنے والا تھا، مگر کلمہ پڑھنے کے باوجود وہ بھی کلمہ تھا، وہ گمراہی پھیلا رہا تھا، کفر پھیلا رہا تھا، شرک کی ترغیب دیتا تھا، برائیوں کو بڑھاوا دیتا تھا۔ قریب تھا کہ ہندوستانی مسلمان اپنی پہچان، اپنے تشخص کو کھو بیٹھے، ان کا وجود ختم ہو جاتا، مگر رب قدیر نے ہندوستانیوں پہ کرم فرمایا، اور حضور مجدد الفسانی منصر شہود پر جلوہ گر ہوئے، اور آپ نے باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے باطل نظریات کا مقابلہ کیا، اس کی تردید فرمائی، اس کو رد کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اکبر کا اٹھایا ہوا فتنہ ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، اور حضور مجدد الفسانی کے افکار و نظریات آج پوری دنیا میں پڑھے جا رہے ہیں، لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک دور ایسا آیا کہ ہندوستان کے مسلمان کلمہ پڑھنے کے باوجود خدا کے اور رسول کے گستاخ بنائے جا رہے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخیاں کی جا رہی تھی، سکھائی جا رہی تھی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں لکھی جا رہی تھی اور چھاپی جا رہی تھی۔ مسٹر ابوالکلام آزاد جس کا تعلق بعد میں اسی گروہ سے ہو گیا، اس کی کتاب ہے آزاد کی کہانی، آزاد کی زبانی، اس میں اس کے شاگرد عبدالرزاق ملیح آبادی نے مسٹر ابوالکلام آزاد کی باتوں کو نقل کیا۔ اس میں لکھا ہے کہ جس وقت مولوی اسماعیل دہلوی نے تقویت الایمان لکھی،
ہندوستان میں کوہرام مچ گیا، سارے علماء ایک طرف، مولوی اسماعیل دہلوی اور ایک مولوی عبدالحی دہلوی ایک طرف، سارے علماء ایک طرف۔ اور پھر اس میں لکھا کہ مشہور مناظرہ دلی کی جامع مسجد کا وقوع پذیر ہوا، جس کے سپہ سالار مجاہد آزادی علامہ فضل حق خیر آبادی، اسماعیل دہلوی سے توبہ کا مطالبہ ہوا مگر اس نے توبہ نہیں کی۔ بالآخر علماء کرام نے دلی کی جامع مسجد سے اسے نکال کر کے باہر کیا۔ یہ فتنہ دب گیا تھا، لیکن آج بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگر کوئی فتنہ اٹھتا ہے وقتی طور پر ہو سکتا ہے کہ وہ دب جائے، مگر چنگاری اگر باقی ہے تو وہ کسی نہ کسی دن آگ لگا دے گی۔ یہ فتنہ دب چکا تھا، لیکن پھر آہستہ آہستہ علماء دیوبند کی کوششوں سے یہ فتنہ پھر اوپر آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت سیدنا امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان کو پیدا فرمایا۔ بریلی کی سرزمین پر 1856 میں محلہ سوداگران کے اندر علامہ نقی علی خان علی رحمت و رضوان کے گھر میں اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی۔ اعلیٰ حضرت کے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خود اپنے زمانے کے منفرد اور یگانہ عالم دین، خود اعلیٰ حضرت نے ان کو خاتمۃ المحققین لکھا۔ اور ایک موقع پر کسی نے اعلیٰ حضرت سے سوال کیا کہ اس وقت ہندوستان میں وہ کون مفتی ہیں کہ جن کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جا سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں کس کا نام لوں؟ نظر دوڑاتا ہوں تو اس معیار پر اترنے والے نہیں ملتے ہیں۔ ہاں، دو شخصیتیں ہیں ہندوستان میں کہ جن کے بارے میں میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کیا جا سکتا ہے۔ جب اس زمانے میں مفتیوں کا حال یہ تھا تو آج کیا حال ہے؟ جب اس وقت مفتیوں کے سلسلے میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہر ایک کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کرنا یہ مشکل ہے، یہ کہنا مشکل ہے کہ ان کے فتوے پر آنکھ بند کر کے عمل کیجیے۔ اعلیٰ حضرت نے دو شخصیتوں کا نام لیا، ایک نام تاج الفحول علامہ عبد القادر بدایونی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، اور دوسرا نام اپنے والد ماجد علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ اور فرمایا خدا کی قسم میں اس لیے اپنے والد کا نام نہیں لے رہا ہوں کہ میرے والد ہیں، بلکہ ان آنکھوں نے ان جیسا ہندوستان میں کوئی عالم نہیں دیکھا۔ علامہ نقی علی خان رحمت اللہ علیہ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی خود اتنے جید عالم تھے، ایسے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے سورہ علم نشرح شریف کی جب تفسیر لکھنی شروع کی، صرف ایک سورہ جو 3 سطر میں ہے، سورہ علم نشرح، اس 3 سطر کی سورتوں کی جب سورت کی انہوں نے تفسیر لکھنی شروع کی، الکلام الاوضح بھی تفسیر سورہ علم نشرح، اس وقت جب وہ کتاب چھپی تو تقریباً 550 صفحات پر مشتمل تھی۔ ایک سورہ کی اتنی زبردست انہوں نے تفسیر لکھی، اور میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، میری تائید حضرت مفتی صاحب بھی فرمائیں گے، اساتذہ ادارہ بھی فرمائیں گے، اردو میں ہے وہ تفسیر کی کتاب، لیکن اس کا ایک صفحہ آج کل بہت سے عالم بھی صحیح ڈھنگ سے پڑھ کر کے سمجھ نہیں سکتے، جبکہ وہ اردو میں اس معیار کی اردو استعمال کی گئی، وہ شاندار زبان استعمال کی گئی، وہ اعلیٰ معیار تحقیق پیش کیا گیا۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے وہ کتاب تصنیف فرمائی،
اور جب اس وقت وہابیہ بالکل طوفان بدتمیزی برپا کیے ہوئے تھے اور ہر بات کو بدعت شرک بدعت کہہ رہے تھے، میلاد کرنا شرک، فاتحہ کرنا شرک، یاد حسین منانا شرک، مزار پہ جانا شرک، چادر چڑھانا شرک، پھول چڑھانا شرک، سارے کام کو شرک و بدعت سے تعبیر کر کے لوگوں کو ان سے متنفر کر رہے تھے۔ اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد۔ یہ ایسی عظیم کتاب ہے کہ آج تک دنیائے وہابیت سے اس کا جواب نہیں بنتا، اور میں نے اپنے پاس علماء سے یہ سنا کہ اگر کسی عالم کے پاس یہ کتاب رہے اور صحیح ڈھنگ سے وہ عالم اس کتاب کو سمجھ لے تو دنیا کے کسی علاقے کے نجدی عالم سے مناظرہ وہ کر سکتا ہے۔ ایسی عظیم کتاب ہے جس کا نام ہے اصول الرشاد لقمع مبانی الفساد۔ قیام تعظیمی کے سلسلے میں جب عقیدوں نے بات پڑھائی اور کہا کھڑے ہو کے سلام پڑھنا جائز نہیں ہے، اعلیٰ حضرت کے والد گرامی علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک عظیم کتاب لکھی اضافۃ الآثام لمانع المولد والقیام۔ یہ کتاب لکھ کر کے آپ نے وہابیت کے تابوت میں کیل ٹھونک دی، اور آج تک دنیا نجد سے کوئی ثبوت ایسا نہیں پیدا ہوا کہ اس کا جواب دے سکے۔ یہ علامہ نقی علی خان کے والد علامہ امام احمد رضا فاضل بریلوی کے والد گرامی علامہ نقی علی خان کی میں بات کر رہا ہوں، اور پھر علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ مجاہد آزادی، وہ اس پائے کے بزرگ تھے کہ ان کو صاحب کشف و کرامت کہا جاتا ہے۔ وہ باکرامت بزرگ عالم ربانی تھے، قطب ربانی تھے، اللہ تبارک و تعالی نے انہیں درجہ ولایت بخشا تھا۔ علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد، ان کے والد الحمدللہ شجرہ آخری تک مجھے یاد ہے۔ یہ علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو اعلیٰ حضرت کے دادا، انہوں نے بریلی شریف میں بساط فتویٰ نویسی بچھائی۔ پہلے یہ گھرانہ دنیاوی بڑے بڑے مناصب پر فائز، ان کے ہاتھوں میں تلوار رہتی، ان کے چلنے کے لیے گھوڑے رہتے۔ علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والد گرامی سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ دنیا داری ترک کرنا شروع کر دیا گیا، اور پھر دین کی طرف رجحان بڑھتا گیا۔ علامہ کاظم علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ جید عالم اور بزرگ تھے، صاحب کشف و کرامت بزرگ تھے۔ ان کے شہزادے علامہ رضا علی خان رحمۃ اللہ علیہ مجاہد آزادی ہیں۔ ان کے دور میں انگریز ہندوستان پر قابض تھے، اور ایک موقع پر ان کو کسی نے خبر دی کہ علامہ رضا علی جو مجاہدین آزادی میں شامل ہیں وہ کسی مسجد میں رہتے ہیں۔ انگریز پولیس وہاں پہنچ کے اندر ڈھونڈا، حضرت اندر مسجد میں موجود ہیں، مگر ان کمبختوں کو حضرت نظر نہیں آئے۔ مسجد میں ڈھونڈ کر کے وہ چلے گئے۔ یہ علامہ رضا علی خان صاحب کی میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے رب کے کرم سے بریلی شہر میں دارالافتاء قائم کیا، حضور تاج الشریعہ، اور پھر مفتی اعظم ہند، پھر اعلیٰ حضرت، پھر علامہ نقی علی، ان کے اوپر علامہ رضا علی، وہاں سے لے کر کے حضور تاج الشریعہ تک تقریباً نہیں بلکہ اب مکمل 200 سال ہو گئے اس بریلی کے دارالافتاء سے فتویٰ جاری ہوتے ہوئے۔ 200 سال سے امام احمد رضا کا خانوادہ پوری دنیا میں اپنے فتویٰ نویسی کا سکہ چلا رہا ہے۔ 200 سال سے بریلی کے دارالافتاء سے فتویٰ جاری کر کے شریعت مطہرہ کی تعلیمات کو عام کیا جا رہا ہے۔ علامہ رضا علی صاحب نے بساط فتویٰ نویسی بچھائی، ان کے بعد علامہ نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسے مزید نکھارا۔ اس کے بعد تو پھر جب دور آیا میرے امام احمد رضا کا تو دنیا پکار اٹھی، وادی رضا کی، کوہ ہمارا رضا کا ہے، جس
سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. اوروں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رہا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عرس نوری، علماء اہل سنت، کلام اعلی حضرت امام احمد رضا نے وسیلہ 1000 کتاب لکھ کر کے امت مسلمہ کے ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرمائی. 55 سبجیکٹ پر امام احمد رضا نے کتابیں لکھ کر کے دنیا والوں کو حیرت میں ڈال دیا اور دنیا کو یہ کہنا پڑا کہ سندھ آ گئے ہو نیچے گئے ہیں. 1000 کتاب امام احمد رضا قدس سرہ نے لکھ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو چار داغ عالم میں پھیلانے کی پوری جوش فرمائی. پوری دنیا نے ان کی تعریف کی، ان کے فضل و کمال کا اعتراف کیا اور پٹنہ کی سرزمین پر علماء ہندوستان نے انہیں مجدد کا لقب عطا کیا. جب آپ حرمین طیبین گئے تو مدینہ منورہ کے اس زمانے کے مفتیان کرام نے انہیں مجدد کہا اور مجدد الفسانی علامہ شیخ احمد فاروقی سرہندی فرماتے ہیں کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہوتا ہے. دنیا نے جسے مجدد اعظم مانا وہ صرف مولوی نہیں ہے بلکہ اپنے زمانے کے ولیوں کا سردار ہے. امام احمد رضا صرف ایک مولانا نہیں تھے. آج کل کچھ لوگ کہتے ہیں وہ تو صرف ایک شاعر تھے، کوئی کہتا ہے وہ تو صرف ایک مولانا تھے. بے شک وہ شاعر بھی تھے، وہ مولانا بھی تھے، وہ مفسر بھی تھے، وہ متقی بھی تھے، مگر اپنے زمانے کے ولیوں کے سردار بھی تھے. اسی ولی کی گود میں جب جنم لینے والی شخصیت نے جنم لیا تو دنیا نے پیدائشی ولی سے کہا ہے جسے آج ہم مفتی اعظم ہند کے لقب سے یاد کرتے ہیں اور پوری دنیا جن کی ولایت کا گن گاتی ہے. یہ کہہ کر کے امام احمد رضا سے عوام کو دور مت کرو کہ وہ ایک مولانا تھے. ولایت کسی ایک کے گھر کی جاگیر نہیں ہے. ولایت کسی کے گھر میں ہو سکتی ہے، علم کسی کے ہاں جا سکتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء نبیوں کے وارث ہیں. ایک موقع پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے نائبین کون ہیں، آپ کے جانشین کون ہیں؟ رسول پاک سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میری سنت کو عام کرتے ہیں، میری سنت سے محبت کرتے ہیں، میری تعلیمات کو عام کرتے ہیں، وہی حقیقت میں میرے جانشین ہیں. اب جو بھی یہ خدمت انجام دے وہ نائب رسول ہوگا، وہ جانشین رسول ہوگا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو جو بھی پھیلائے گا اور جس کے اندر علم و عمل کی دولت ہوگی وہ نائب رسول کہلائے گا. سیدنا حجت الاسلام مفتی اعظم ہند کے برادر اکبر ہیں، بڑے بھائی ہیں. الحمدللہ میں نے ایک موقع پر ایک صاحب سے یہ سنا کہ سلطان الواعظین علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر حجت الاسلام علامہ حامد رضا خان صاحب اعلیٰ حضرت کے بیٹے نہ بھی ہوتے تو فی نفس ہی ان کے اندر اتنا کمال تھا کہ ہندوستان میں اس وقت ان جیسا کوئی دوسرا نہیں تھا. عربی زبان پر انہیں جو مہارت تھی وہ اہل علم سے پوچھئے. شاندار زبان کے وہ مالک تھے. کتابیں ان کی پڑھ کر کے آپ اندازہ لگائیے. اور جب کوئی باطل فتنہ سر ابھارنے کے لیے کوشش کرتا تو امام احمد رضا جس طریقے سے اس فتنے کی سرکوبی اپنے دور میں کرتے رہے اپنے بیٹوں کو بھی اس لائق بنایا اور ہر فتنے کا مقابلہ کرنے کی ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صلاحیت وضعیت فرمائی تھی. چنانچہ فتنہ قادیانیت کے خلاف جس کا قلم سب سے پہلے چلتا ہے وہ امام احمد رضا کے بڑے شہزادے حجت الاسلام علامہ حامد رضا کی حضور حجت الاسلام
आला हजरत के बड़े शहजादे और छोटे शहजादे हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद हैं, जिनका नाम आले रहमान है, अबुल बरकात है, मुहय्युद्दीन है, मुस्तफा रज़ा है। उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, बताएंगे किसी चीज की नाम अगर कई एक हों तो नामों की कसरत उस शय की अजमत का इजहार करती है। एक चीज के कई नाम हों तो उस चीज की अहमियत का इजहार होता है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के कई नाम, कई लक़ब, ये लक़ब खुद ही उनकी अजमत को जाहिर कर रहे हैं। और उनके तमाम अलक़ाब में हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद एक ऐसा लक़ब है जो शर्क़ व ग़र्ब में बोला जाता है। जिस किसी से पूछिए वो जानेगा, हाँ बरेली के मुफ्ती आज़म। नाम पूछिए तो नाम हो सकता है न बता सके। बिल्कुल इसी तरीके से जैसे अभी आपको हजारों लोग मिलेंगे जो मसलके आला हजरत का नारा लगाते हैं, लेकिन अगर उनसे पूछा जाए आला हजरत का सही नाम क्या था तो उन्हें मालूम नहीं होगा। मगर इमाम अहमद रजा की मोहब्बत का चराग उनके दिल में चल रहा है। इसी तरीके से आज लफ्ज़ ताजुश्शरिया है। जिस किसी से पूछिए कहेगा बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजुश्शरिया ताजुश्शरिया। मगर उनसे पूछिए अगर कि नाम क्या था ताजुश्शरिया का तो शायद उन्हें न मालूम हो। खुदा को यही मंजूर है कि ये खानवादा अपने कामों की बुनियाद पर अपने इल्मी अलकाब से जाना जाए और दुनिया ये नाम ले न ले, लेकिन जब उन्हें याद करे तो उस लक़ब को जब याद करेगी तो दुनिया समझेगी ये किसी जाहिल खानवादे का नाम नहीं है बल्कि ये वो फज़्ल की एकेडमी का नाम है। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद की जिंदगी के कई पहलू हैं। एक उनकी आरिफाना जिंदगी है, सूफियाना जिंदगी है जो तसव्वुफ की जिंदगी है, और दूसरी जिंदगी उनकी आलिमाना है, तीसरी जिंदगी उनकी मुहक्किकाना है, चौथी जिंदगी उनकी मुनाज़राना है, जिंदगी का एक पहलू फकीहाना है, जिंदगी का एक पहलू मुहद्दिसाना है, जिंदगी का एक पहलू मुफस्सिराना है, और जिंदगी का एक अजीम पहलू मुर्शिदाना है। वो मुर्शिद हुए तो पूरे हिंदुस्तान में उनसे बड़ा अपने वक्त में कोई मुर्शिद नहीं था। वो अगर मुफ्ती हुए तो पूरे हिंदुस्तान में उस वक्त उनसे बड़ा कोई मुफ्ती नहीं था। आज 44 साल हो रहे हैं उनको दुनिया से गए हुए, मगर आज भी उनके आज़म होने का सिक्का पूरी दुनिया में चल रहा है। उन्हीं को मुफ्ती आज़म कहा जाता है। जब भी ये लफ्ज़ बोला जाता है तो कहीं और न किसी खानकाह का न किसी दरसगाह का मुफ्ती नजर में आता है। अगर बोला गया मुफ्ती आज़म हिंद तो किसी खानकाह न किसी दरसगाह न किसी शहर न किसी आबादी की तरफ जहन जाता है। जहन जाता है तो शहजादे आला हजरत सरकार मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफा रज़ा की तरफ। हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमत व रिज़वान की तक़वा शियार जिंदगी और दीन पर इस्तिक़ामत के हवाले से मैंने सोचा था कुछ और बातें अर्ज करूंगा। मुश्किलात में परेशानियों में आदमी को घबराना नहीं चाहिए। ये सबक मैदान करबला से मिलता है। हम हुसैनी हैं, हम इमाम हुसैन के गुलाम हैं, हम मैदान करबला से नसीहत लेते हैं। आज लोग करबला जाते हैं, हर इलाके में जाते हैं, मगर जाने के बाद वहाँ क्या करते हैं। और इमाम हुसैन में भी मैदान करबला में गए, उनके अहले बैत भी वापस हुए वहाँ से। आज लोग करबला जाते हैं तो शराब पी कर जाते हैं, ढोल बजाएंगे, शराब पी तो कहेंगे हम हुसैनी हैं। जबकि इमाम आली मकाम ने शराबी के खिलाफ मैदान में अपने आप को उतारा, शराबी ही के खिलाफ आपने अपने आप को मैदान में उतारा था। और ये ढोल बजाएंगे रात भर, शराब पी करके कहेंगे हुसैनी। इमाम हुसैन मैदान करबला गए, उनके खानदान के लोग वापस हुए तो सर लेकर के, दर्द लेकर के, गम लेकर के, अफसोस लेकर के, नसीहत लेकर के। और हम करबला जाते हैं तो वहाँ से वापस होते झुनझुना लेकर के, झुनझुना लेकर के, हलवा लेकर के, मिठाई लेकर के, और कहेंगे हम हुसैनी हैं। इसके निस्बत खाक रफ़ा आदम पाक
کہاں ہو جن ذوات قدسیہ نے دین کی سربلندی کے لیے اپنے کنبے تک کو لٹا دیا مگر پیشانی پر شکن نہ آئی اور وہ یہی کہتے رہے زبان حال سے ہر جفا ہر ستم گوارا ہے اتنا کہہ دے کہ تو ہمارا ہے وہ ہر ظلم سہتے رہے مگر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے رہے اور آخر دم تک یہی ان کا اعلان رہا کہ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتے نہیں سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت عرس نوری مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ فیضان حضور مفتی اعظم ہند علماء اہل سنت نوری نوجوان کمیٹی بسیلہ معلوم اہل سنت تدریس الاسلام نعرہ تکبیر مشکلات کے اس دور میں فتنوں کے ہجوم میں اگر آپ باحوصلہ رہنا چاہتے ہیں تو امام علی مقام کی تعلیمات کو ہمیشہ نظروں کے سامنے رکھیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان محفوظ رہے تو مشکلات کو آپ مشکلات کو سمجھیں بلکہ یہ خدا کی طرف سے ایک امتحان سمجھیں آزمائش سمجھیں آج ذرا سی مشکل پڑتی ہے کسی کے اوپر تو کہتا بتائیے مسلمان ہے ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے کیا آپ کو یہ شعر یاد نہیں ہے مکتب عشق کا انداز نرالا پایا اس کو چھٹی نہ ملی جس کو سبق یاد رہا الحمدللہ ہم کو آپ کو سبق یاد ہے اس لیے جسے سبق یاد ہوگا اسے چھٹی نہیں ملے گی مفتی صاحب سے پوچھئے جو لڑکا صحیح ڈھنگ سے کام کر کے لے جائے گا عبارت صحیح پڑھے گا کام جو دیا جائے وہ کر کے لائے گا اسی کو مزید کام بھی دیا جاتا ہے اور جو لڑکا نہ عبارت پڑھ سکے نہ وہ کوئی کام کر سکے تو اس کی طرف سے نظر ہٹا لی جاتی ہے اسی طریقے سے جس نے کلمہ طیبہ پڑھ کر اللہ و رسول کے وفاداروں کے رجسٹر میں اپنا نام لکھا چکا تو اب امتحان اسی کا ہوگا آزمائش اسی کی ہوگی اس لیے ان آزمائشوں سے ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ قرآن فرماتا ہے قرآن کا ارشاد ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا پھر اسی پر مضبوطی سے قائم رہے ہلانے والے ہلانے کی کوشش کرتے رہے مگر وہ اپنی جگہ پر قائم رہے وہ روپ بھی دکھاتے رہے مگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہے وہ دبدبہ دکھاتے رہے مگر یہ سختی سے اپنی جگہ پر قائم رہے وہ لاؤ لشکر کا روب اور ڈر دکھاتے رہے مگر یہ اپنی جگہ پہ مضبوطی سے قائم رہے قرآن فرماتا ہے جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے ثم استقاموا اور پھر اسی پر مضبوطی سے قائم رہے شریعت مطہرہ پر قائم رہے ان کے پیر میں لغزش نہیں آئی تو چاہے کوئی دنیاوی اس کی مدد کے لیے آئے یا نہ آئے کسی کا لشکر آئے یا نہ آئے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا قرآن کا اعلان ہے تتنزل علیہم الملائکہ ایسے لوگوں کی مدد اللہ فرشتوں کے ذریعے میرے مفتی اعظم ہند کی زندگی کو آپ پڑھیں تو آپ اس تفسیر کا نمونہ نظر آئے حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے دین پر استقامت ایسی دکھائی ایسا تقویٰ آپ نے اختیار کیا کہ مشکل سے مشکل حالات میں بھی آپ نے کبھی شریعت سے سر منہ تجاوز کرنا گوارا نہیں کیا ابھی آپ نے اجمالاً واقعہ ایمرجنسی کے زمانے کا سن لیا اور اس میں ایک جملہ یہ بھی میں پڑھتا ہوں کہ جب حضور مفتی اعظم ہند سے لوگوں نے کہا فتوے میں کچھ نرمی لا دی جائے بدل دیا جائے اور بھی کچھ کہا سرکار مفتی اعظم ہند نے فرمایا یہاں کے فتوے نہیں بدلے جاتے ضرورت پڑتی ہے تو حکومت بدل دی جاتی ہے یہ جملہ تھا مفتی اعظم ہند کا جو تاریخ میں محفوظ ہے مطلب یہ ہے بریلی ہمیں دین پر استقامت سکھاتا ہے بریلی سے یہ سبق ملتا ہے کہ تم کسی بھی مشکل میں رہو لیکن اگر تم نے اللہ و رسول پر مکمل بھروسہ کیا تو دنیا تمہارے ساتھ رہے یا نہ رہے رب کی مدد تمہارے ساتھ رہے گی اور رب قدیر تمہاری مدد فرمائے گا ان کے تقوی کا عالم یہ تھا مراد آباد کے بغل میں ایک شہر ہے جس کا نام کیا ہے بریلی اور مراد آباد کے بیچ میں ایک شہر ہے اس کا نام کیا ہے
اس کا نام کیا ہے؟ رام کو اصلی نام کیا تھا اس کا؟ جانتے ہیں؟ میری عادت نہیں ہے کہ میں سوال کروں یا ہاتھ اٹھاؤ اور یہاں بیٹھو وہاں بیٹھو یا علماء سے میں کچھ کہوں، میری عادت نہیں ہے۔ اس کا اصلی نام تھا مصطفیٰ، اس کا اصلی نام مصطفیٰ پایا، نام بدل دیا۔ اور جب یہ نام رکھا گیا تو سرکار مفتی اعظم ہند نے کبھی اپنی زبان سے یہ لفظ استعمال نہیں کیا۔ ان کے تقوی کا عالم، ایک مرتبہ بیٹھ رہے تھے رکشے پر، کوئی بے تکلف آدمی منہ لگا ہوا کوئی آ کر کے کہتا ہے حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ اور اتفاق سے اسی شہر میں جانا تھا۔ حضرت نے سامنے موجود شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان سے پوچھو کہاں جا رہے ہیں۔ انہوں نے پھر حضرت ہی سے پوچھا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے فرمایا ان سے پوچھ لو کہاں جا رہے ہیں۔ جانا تھا اسی شہر میں۔ پھر تیسری بار بھی انہوں نے حضرت ہی سے پوچھ لیا حضرت کہاں جا رہے ہیں؟ حضرت نے ڈانٹ کر کے فرمایا کہا نا ان سے پوچھنا۔ تب انہوں نے بتایا کہ فلاں شہر میں جا رہے ہیں۔ یہ نام لینا بھی ان کے تقوی کا عالم ہے، ان کی زاہدانہ زندگی یہ، ان کی تقوی شاہ زندگی اور ان کی احتیاط والی زندگی۔ غالباً احمد آباد یا حیدرآباد کا واقعہ ہے، آپ تشریف لے گئے اور کسی معتقد کے یہاں دعوت تھی، آپ پہنچے، اتفاق سے جو ہی آپ نے اس کی چوکھٹ پہ قدم رکھا، سامنے ایک تصویر جس میں کچھ آیات قرآنیہ لکھی ہوئی تھی اور اس میں کسی کی تصویر بنی ہوئی تھی، کسی بابا کی۔ حضور مفتی اعظم ہند کی نظر پڑ گئی اور آپ نے وہیں قدم روک لیا اور فرمایا پھینکو اس کو اتار۔ چنانچہ جلدی سے معتقد نے اس کو اتار کر کے کہیں رکھ دیا۔ حضور مفتی اعظم ہند اس کمرے میں داخل ہونا گوارا نہ کر سکے جس میں تصویر لگی ہوئی، ان کے تقوی کا عالم یہ تھا۔ نہیں داخل ہوئے، جب اس نے ہٹا لیا تب بیٹھے اور بیٹھنے کے بعد فوراً فرماتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ آپ کئی بار پڑھ چکے تو کسی نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ آپ اس طریقے سے بار بار اصرار کے ساتھ پڑھ رہے، ہوا کیا؟ مفتی اعظم ہند نے فرمایا بھائی دیکھو، میں نے جب وہ تصویر دیکھی تو مجھے غصہ آ گیا اور میں نے غصے میں کہہ دیا اس کو اتار کر کے پھینکو، لیکن جب میری اور اس پر ذرا قاعدے سے نظر پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی، جس میں قرآن کی آیت لکھی ہوئی تھی میں نے غصے سے کہہ دیا اس کو اتار کر پھینکو، تو چونکہ لفظ پھینکو میں نے استعمال کر دیا، یہ اس ٹکڑے کے لیے جس میں قرآن کی آیت تھی یہ ادب کے خلاف ہو گیا، اس لیے میں استغفار کر رہا ہوں۔ یہ ان کی احتیاط کی زندگی ہے کوئی، اسی لیے تو میرے مرشد گرامی سرکار تاج الشریعہ نے فرمایا لا کر کے دکھاؤ کوئی مفتی اعظم جیسا متقی، ایک میرے مفتی اعظم کا تقویٰ چھوڑ کر پورے ہندوستان کے اندر ان کے تقویٰ ان کی پرہیزگاری کا تذکرہ زبان زدعام خاص ہے۔ حضور محدث اعظم ہند کی چودھری علیہ رحمت و رضوان اور سرکار مفتی اعظم ہند ایک مسجد میں تشریف فرما تھے، مسجد میں آدمی کو بغیر اعتکاف کی نیت کے کھانے پینے کی اجازت نہیں ہے، جو کھائے گا گنہگار ہوگا۔ علماء محتاطین کا حال یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں پہنچتے ہیں تو فوراً ہی وہ اعتکاف کی نیت کر لیتے، آپ بھی اعتکاف کی نیت کر لیں تاکہ مسجد میں اگر آپ کوئی بات کریں دنیاوی تو گناہ نہ ہو، پانی پیے مسجد میں تو گناہ نہ ہو، اور اگر بغیر اعتکاف کی نیت کریں کہ آپ مسجد میں بات کریں گے دنیاوی یا کھائیں گے پیئیں گے تو گناہ ملے گا، یہ جائز نہیں ہے۔ حضور مفتی اعظم ہند مسجد میں تشریف فرما ہے اور ساتھ ہی محدث اعظم ہند ہیں، مسجد میں دونوں حضرات جلوہ فرما ہیں، چائے آئی اور دونوں حضرات کے سامنے پیش کی گئی، سرکار مفتی اعظم ہند نے بھی پیالی اٹھائی، مفتی اعظم ہند کے ساتھ ساتھ حضور محدث اعظم ہند کی چوچھی رحمت اللہ علیہ نے بھی پیالی اٹھائی، حضور محدث اعظم ہند چائے پینے لگے اور سرکار مفتی اعظم ہند نے کپ ہاتھ میں لیا اور خود لے کر کے مسجد کے دیوار
مسجد کے گیٹ تک پہنچ گئے اور وہاں گیٹ کے باہر چائے پینے لگے. اور جب لوگوں نے دیکھا کہ ایک یہاں چائے پی رہے ہیں اور ایک مسجد کے گیٹ پر چائے پی رہے ہیں, اس میں سے صحیح کون کر رہا ہے, غلط کون کر رہا ہے, لوگوں کے ذہن میں یہ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے. مفتی اعظم ہند کے اس عمل کے تعلق سے لوگ سوچنے لگے حضرت نے صحیح کیا کہ وہاں گئے, تو یہ غلط کر رہے ہیں, اور اتنے بڑے محدث یہ غلط کیسے کر سکتے ہیں, کیسے, یہ شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے. حضور محدث اعظم ہند نے فرمایا سنو, ہم دونوں نے اعتکاف کی نیت کر لی ہے, تو اعتکاف کی نیت کرنے کے بعد یہاں چائے پینا جائز, یہ فتویٰ ہے اور وہ میرے مفتی اعظم کا تقویٰ ہے, یہ فتویٰ ہے اور وہ ان کا تقویٰ ہے. سرکار مفتی اعظم ہند کے تقوی کا اعتراف اپنے اور بیگانے سب کرتے تھے. اسی لیے آج الحمدللہ پوری دنیا میں سرکار مفتی اعظم ہند کی ولایت کا تذکرہ ہوتا ہے, اس لیے کہ حقیقت میں ولی وہی ہوتا ہے جو شریعت مطہرہ پر مکمل طور پر عمل پیرا کرتا ہے. لیکن میں کبھی کبھی درسگاہ میں کہتا ہوں تمیز نباشت کمند ہوا, الٹنے کو روٹی الٹتی توا. کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں, پیمانہ بدل گیا, معیار بدل گیا, سوچنے کی ترازو بدل گئی, میزان بدل گیا. پہلے ولی اس کو لوگ کہتے تھے جو بڑا متقی پرہیزگار ہو, عالم باعمل ہو, مگر آج لوگ متقی ولی اس کو سمجھتے ہیں کہ جس کے 10 انگلیوں میں بڑی بڑی انگوٹھیاں ہوں اور ہزارہ تسبیح گلے میں ہو اور 2 ہاتھ لمبے لمبے پار ہوں اور سرخ رومال ہو اور وہ ایک وقت کی نماز نہ پڑھے, رمضان میں بھی وہ کھانجا پیتا نظر آئے, تو لوگ کہیں گے یہ پہنچے ہوئے بابا ہیں, یہ بہت اللہ والے ہیں. یہ ایسے لوگ اللہ والے نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے کسی بزرگ نے فرمایا ہے کارے شیطان می کنت نامش ولی کر ولی اینست لعنت پر ولی. شیطان کا کام کر کے کہتا ہے یہ ولایت ہے, اگر ولایت کسی کا نام ہے تو اس ولایت پر لعنت دینی چاہیے. اس لیے کہ ولایت تو کوئی اور چیز ہے جس کو تم لوگوں نے اپنے ڈھنگ سے کچھ اور کہنا شروع کر دیا. اس لیے رفیقان محترم, سرکار مفتی اعظم ہند کی محبت اپنے دل میں جاگے رکھیے گا, اپنے دل میں اس کو بٹھائے رہیے گا. بلکہ میں یہ کہتا ہوں بریلی شریف سے وابستگی اپنے دل سے رکھیے گا, اس لیے کہ جس کے دل میں بریلی شریف کی محبت کا چراغ جلے گا انشاءاللہ اس کے دل میں تمام اولیاء کی محبت کا چراغ جلے گا, اہل بیت کی محبت کا چراغ جلے گا, صحابہ کی محبت کا چراغ جلے گا, اللہ رسول کی عظمت کا چراغ جلے گا. تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ دنیا کی اس عظیم ہستی کی بارگاہ میں محبتوں کی نظر پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. ان کا فتویٰ, ان کا تقویٰ, ان کا تصوف, ان کا زہد سب بے مثالی تھا. اور پھر جب وہ دنیا سے تشریف لے جانے لگے 92 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد جب آپ نے اس دنیا کو خیر بات کہنا چاہا تو اس کے پہلے آپ نے اپنا جانشین میرے مرشد گرامی کو بنا دیا. حضور تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان اظہری علیہ رحمت و رضوان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے لوگوں سے فرمایا کہ اختر میاں کو میرا قائم مقام سمجھو اور اب انہی سے تم مسائل پوچھو, انہی کی طرف رجوع کرو. یہ جملہ ایک ولی کامل کی زبان سے نکلا تھا کہ میرا جانشین انہی کو سمجھو. آج پوری دنیا جانشین مفتی اعظم اگر کسی کو مانتی ہے تو حضور تاج الشریعہ کو مانتی ہے. قائم مقام مفتی اعظم کسی کے لیے بولا جاتا ہے تو سرکار مفتی اعظم ہند کے استعمال سے علامہ اختر رضا اظہری حضور تاج الشریعہ کے لیے بولا جاتا ہے. رب قدیر نے اس خانوادے کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ ہر باطل اور ہر فتنے کا جواب دینے کے لیے بر وقت یہ خانوادہ کل بھی تیار تھا اور آج بھی تیار ہے, اور اللہ چاہے گا تو صبح قیامت تک یہ تیار رہے گا. رب قدیر سرکار مفتی اعظم ہند کے فیض و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے اور ان کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام.